بہت اسٹرگل کرنا پڑا. مطلب ایک میچ میرا یادگار ہے. ایکچولی میرے مطلب جو فادر تھے اس کی ڈیتھ ہوئی. میرا گول یہی تھا کہ مطلب رانجی ٹرافی تک پہنچوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاضی سعید شفیق. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پیٹریاٹ کا ویکلی اسپورٹ شو اسپورٹس زون. جی ہاں، ہر ہفتے ہم آپ کو کشمیر کے مشہور و معروف کھلاڑیوں سے روبرو کرا رہے ہیں. آج جس سپورٹس پرسنالٹی کو ہم آپ سے روبرو کرا رہے ہیں وہ اپنے ٹائم کے راہل ڈراوڈ کہلاتے تھے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عمران ہارون کی. السلام علیکم ہارون بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے شو میں آنے کی زحمت کی اور ہمیں ٹائم دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ شکریہ. ہارون بھائی، آپ سے جاننا چاہیں گے جب آپ کا ابتدائی سفر ہوا کرکٹ کھیلنے کا تو کہاں آپ انسپائر ہوئے اور کن لوگوں سے آپ کی انسپائریشن ملی تاکہ آپ ایک سپورٹس مین بن گئے؟ آپ کو کرکٹ سے دلچسپی کب پیدا ہوئی؟ انسپریشن مجھے بڑے بھائی سے ملی. وہ بھی لگ بھگ بہت ہی زیادہ مطلب اچھے بیٹسمین. ایان ہارون ہے ان کا نام. نہیں عارف ہارون. عارف ہارون. وہ ایک اچھے بیٹسمین تھے. وہ اسی کو دیکھ کے میں نے کرکٹ اسٹارٹ کیا. تو اس کے بعد میں یہاں پہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ایس پی کالج گئے. وہاں پہ محلے کے بڑے بڑے اسٹار تھے. ان کو بھی دیکھ کے مطلب مجھے شوق بڑھا کہ میں بھی کھیلوں. تو اس کے بعد لوکل میں نے کھیلا. لگ بھگ انڈر 15 تک میں نے یہیں پہ 15 سال کا تھا میں. تو میں نے لوکل ہی کرکٹ کھیلا فی الحال. تو اس کے بعد میں نے سنا کہ ٹرائلز ہو رہی ہے جے کے سی کی. تو پہلی بار میں ٹرائل دینے گیا تو وہاں پہ بہت سارے لڑکے تھے وہاں پہ. تو پہلے 2-3 دن میں گیا تو اس کے بعد نہیں گیا. تو مطلب تیاری نہیں تھی. تو جب میں واپس آیا تو میں نے بہت ہی محنت کی. میں نے سوچا کہ اگلے سال مجھے انڈر 17 جانا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوگا. تو میں نے مطلب پین لی بہت، کیونکہ میں نے سوچا کہ نہیں اب مجھے مطلب کرکٹ کھیلنا ہے، اسٹیٹ پریزنٹ کرنا ہے. بہت ہی شوق تھا کرکٹ کا، بہت شوق. تو میں نے مطلب پورا ٹائم دیا گراؤنڈ میں. تو پھر انڈر 17 میں نے جب پہلی بار میں کھیلنے گیا تھا وہاں پہ ٹھیک ٹھاک پرفارم رہا میرا. تو اس کے بعد واپس آیا، اس سے زیادہ محنت کی. انڈر 19 آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑا کرکٹ ہوتا ہے. انڈر 19 میں سبھی لڑکے وہی سے نکلتے ہیں. تو میں نے 19 میں پھر گیا تو اس میں اچھا پرفارم رہا میرا شکر اللہ کا. تو اس کے بعد جرنی مطلب سٹارٹ ہوئی. تو اس کے بعد مطلب بڑا سوچنے لگا میں. پہلے میں 2 گھنٹے دیتا تھا لگ بھگ اپنے نیٹ میں. تو اس کے بعد زیادہ ٹائم دیا جہاں پہ بھی مطلب موقع ملتا تھا. چاہے اس ٹائم تو زیادہ یہ نہیں تھا، ٹرف بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے زیادہ، آپ کو پتہ ہے. تو میں نے پھر زیادہ ٹائم دیا مطلب نیٹ میں، زیادہ محنت کی میں نے. تو پھر 22-25 کھیلا میں نے. تو اس کے بعد 25 میں ایک اچھی بیٹنگ کی میں نے ایک میچ میں. تو پھر مجھے رانجی ٹرافی میں کال آیا. تو اس رانجی ٹرافی میں نے ڈیبیو میں ہی سینچری کی، شکر اللہ کا. عمران بھائی، اگر آپ سے یوں کہیں گے کہ جب گھر والوں نے آپ کو لندن جانے کے لیے ویزا وغیرہ وہاں بنوایا آپ کی اسٹڈی کو لے کر، کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کا کیریئر کچھ اس سپورٹس کو لے کر کچھ ڈفرینٹ بنے، لیکن آپ نے اس کیریئر کی پرواہ کیے بغیر ہی، یعنی کہ پین کو چھوڑ کر آپ نے بیٹ کو ترجیح دی. تو کیا ہم یہ کہیں گے یہ آپ میں پیشن تھا یا آپ کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا؟ بہت ہی پیشن تھا، بہت پیشن. میں نے آپ کو ابھی بھی بولا کہ 22 تھا اس ٹائم میرا. 22 کھیلا تھا میں نے اس ٹائم. تو نیکسٹ ایئر 22 نہیں تھا. تو اس ٹائم ایک ہی سال کیا تھا وہ 25. تو میری وہ اپرچونیٹی تھی، میں نے وہ گوائی اس وجہ سے کہ 25 تھا. میں نے سوچا کہ پہلے میں اسٹیٹ کھیلوں. میری ایج دن بدن جاتی ہے. تو میں وہ کبھی بھی کھیل سکتا ہوں، رانجی ٹرافی یا باہر کچھ کاؤنٹی وانٹی میں کبھی بھی کھیل سکتا ہوں. لیکن جو یہ جونیئر ہے یہ بہت ضروری کھیلنا ہوتا ہے ایک پلیئر کو، تاکہ جونیئر میں آپ جتنا اچھا کرو گے رانجی ٹرافی میں آپ کو مطلب وہ آسان ہوتا ہے وہاں پہ کھیلنا. عمران بھائی، گھر والوں کا کتنا سپورٹ رہا آپ کے کرکٹ کیریئر کو لے کر؟ بہت ہی سپورٹ رہا. ایکچولی میرے مطلب جو فادر تھے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو بڑے بھائی نے پھر مطلب وہ باہر گئے. وہ بھی ایک اچھا پلیئر تھا. اس نے پھر باہر جاب کیا، اسٹڈی بھی وہی کی. تو اس کے بعد تو میں نے مطلب وہ باہر گئے تو اس کا سپورٹ بہت رہا بڑے بھائی کا. پھر مدر کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. مطلب بہت اسٹرگل کرنا پڑا. تو لیکن شکر گزار ہوں میں بڑے بھائی کا زیادہ، کیونکہ اس نے مطلب پیرنٹس کی طرح ہمیں دیکھ بھال کیا. 2006 کی بات کریں گے، جب آپ انڈر 17 کے لیے سلیکٹ ہوئے تو وہ جو آپ کا 2006 کا سیزن تھا اس میں آپ نے 245 رن بنائے اور آپ کا اوسط بھی 81 کے آس پاس تھا. تو کتنا اچھا ٹور رہا آپ کا. میں انڈر 17 کی بات کر رہا ہوں، 2006 کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل صحیح. وہ تو پہلا میرا نیشنل تھا. تو اس میں نے پہلے بھی بولا آپ کو کہ
15 کی ٹرائل دینے گیا تھا میں, تو وہاں پہ بہت سارے لڑکے دیکھے میں نے, اور مجھے پتہ نہیں تھا, آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے کھیلنا ہوتا ہے وہاں پہ کیسے. لیکن جو لگ بھگ یہاں پہ ایس پی کالج میں نے کھیلا بڑے بڑے پلیئروں کے ساتھ, تو مجھے مطلب یہ آئیڈیا تھا کہ مطلب ڈیفینس کیسے کرنا ہوتا ہے, وہ کیسے, وہ پہلے سے ہی ہوتا تھا میرے پاس, مطلب ٹیکنیکلی میں ٹھیک تھا پہلے سے. تو پھر جب یہاں پہ T20 کھیلنے لگے تو پھر مطلب بیٹ خود ہی چلنا لگتا ہے ان میچوں میں. تو شکر ہے اللہ کا کہ جب میں واپس آیا وہاں سے تو میں نے 17 میں بہت ہی محنت کی, تو پہلا سیزن میرا اچھا رہا. اس کے بعد آپ کا سیزن انڈر 19 میں سٹارٹ ہوا, اینڈ انڈر 19 کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ سلیکٹ ہوئے. انڈر 19 میں آپ نے 465 رن بنائے, 58 کی آپ کی اوسط تھی. تو وہ ٹور آپ کا کیسا رہا, اور وہ سیزن آپ کا کیسا گزرا, اور کتنا بینیفٹ ملا آپ کو اس کا؟ 2007 انڈر 19 کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ سلیکٹ ہوئی. انڈر 19 میں ہم نے کوالیفائی کیا تھا, تو وہ پہلی بار ہم نے ہمارے ایج گروپ نے, اس میں جو بھی رانجی ٹرافی میں کھیلتے ہیں لگ بھگ 4-5 پلیئر, وہ ہمارا ایج گروپ ہے. تو اس میں ہم نے کوالیفائی کیا, بہت ہی اچھا لگا. اس میں مطلب ایک میچ میرا یادگار ہے, تو 77 ہم آل آؤٹ ہوئے تھے. تو پہلے بیٹنگ نہیں, ہماری سیکنڈ بیٹنگ تھی, تو انہوں نے کچھ 300 کچھ کیا تھا, تو ہم نے 77 آل آؤٹ کیے تھے. تو اس میں 6ویں نمبر پہ گیا تھا. تو اس میں نے کچھ 20 یا 21 رن کیے تھے, ہائیسٹ رن. جب میں واپس گیا تھا پیڈ نکالے میں نے, تو مینیجر اور کوچ تھا وہاں پہ, اس نے بولا نہیں آپ پیڈ مت نکالو, فالو آن لگا تو آپ جاؤ گے اوپنر. پھر میں اوپننگ کرنے کے لیے گیا, میرا ایک پارٹنر تھا یہاں کا, ہمارے محلے کا ہی عادل. تو ہم نے مطلب 225 رن کیے تھے اوپننگ پارٹنرشپ پہ. تو وہ مطلب یادگار اننگ ہے. تو وہ میچ ہم نے پھر جیتا فالو آن کے بعد بھی, وہ مطلب بہت یادگار میچ ہے میرا. آپ کے بارے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکلی آپ بہت ساؤنڈ تھے, یعنی کہ اگر ہم بات کریں گے آپ کو کشمیر کا راول ڈیوڈ کہا جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد کرکٹ تھوڑی سی چینج ہوئی, 20s آ گئی, اور جو 2020 آ گیا اس میں آپ نے اسٹرائک ریٹ کو آگے بڑھانا ہوتا تھا. اور کس طرح آپ نے اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کیا, اور اپنی جو آپ کے جو سٹانس تھے وہ کتنے چینج کیے آپ نے اپنی بیٹنگ کو لے کر؟ دیکھیے, ایک جو ٹیسٹ پلیئر ہوتا ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے T20 کھیلنا, اور جو T20 پلیئر ہے اس کے لیے ٹف ہوتا ہے ٹیسٹ کھیلنا. لیکن میں نے پھر مطلب T20 میں تھوڑا سا پریکٹس بھی کی بڑے شاٹوں کے لیے, مطلب پاور بھی ٹھیک تھا شکر اللہ کا, مطلب کریز پہ ہی مارتا ہوں میں شاٹ, بڑے شاٹ بھی ہیں میرے پاس. تو پھر جیسے ہی فارمیٹ مطلب T20 جب سے میں نے پھر اسٹارٹ کیا, تو اس میں شکر اللہ کا اس میں بھی اچھا پرفارم رہا. میں نے مطلب ابھی سیمی فائنل کھیلا نومبر میں, جب موسم ٹھیک تھا, تو اس میں نے کھیلا سیمی فائنل میں نے سنچری کی ادھر یہ رڈ پورہ گراؤنڈ میں. مطلب T20 میں بھی رن مطلب بہت ہی اچھا پرفارم رہا میرا. 2015 میں جب آپ نے رانجی کھیلا تو آپ اسٹیٹ کے پہلے بیٹسمین بن گئے جنہوں نے ڈیبیو میچ میں سنچری بنائی. یہ ایک ڈیبیوٹنٹ کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیبیو میچ میں اچھا کرے. تو میرا ڈیبیو میچ تھا, تو اس سے پہلے میں نے 25 کا میچ کھیلا تھا, اس میں 177 ناٹ آؤٹ کیا تھا میں نے. تو میں نے وہی کنٹینیو کیا رانجی ٹرافی میں بھی, کیونکہ میرا مورال اس ٹائم ہائی تھا, مطلب فارم بھی بہت اچھی چل رہی تھی. مطلب اس کے پہلے میچ میں نے 78 کے, 25 کے میچ میں, دوسرے میچ میں 177 ناٹ آؤٹ کیا. اب رانجی میں موقع ملا تو شکر اللہ کا, تو اس میں بھی میں نے 102 کیا ناٹ آؤٹ. تو میچ بھی بچایا میں نے, میچ ڈرا ہوا وہ بنگال کے ساتھ تھا ایڈن گارڈن میں. باہر کون سے ایسے مینٹر تھے جنہوں نے آپ کے مینٹرنگ کی اور جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا؟ میں انٹرنیشنل کھلاڑی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ رانجی کھیلنے گئے یا انڈر 17 یا انڈر 19 کھیلنے گئے, ایسے کون سے کھلاڑی ایسے انڈیا کے تھے جنہوں نے آپ کو خاصا متاثر کیا اور آپ کو ان سے بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی حاصل ہو گئی؟ ویسے مطلب ان کے پاس مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے, جب میچ ہوتا ہے تو وہ جلدی نکلتے ہیں. لگ بھگ بہت سارے پلیئروں کے ساتھ میں نے کھیلا ہے. جو بنگال کے ساتھ میچ تھا, تو جب میں نے سنچری کی تو شکلا آ گئے تھے میرے پاس, وہ کیپٹن تھے ان کے, شکلا, منوج تیواری, وہ ساحت بھی کھیل رہے تھے. مطلب انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا مجھے, مطلب میں بہت خوش ہوں. انہوں نے بولا پہلا میچ ہے, بیسٹ آف لک. تو اس کے بعد مطلب یہ بدقسمتی ہے کہ میں نے مطلب پورا چانس نہیں ملا. اگر کم سے کم 3 میچ آن دا ٹراٹ ملتے تو میں یہ بولتا کہ نہیں چانس ملا مجھے, میں نے کچھ نہیں کیا. تو مطلب اس کے بعد ایک میچ کھیلا میں نے, 1 سال کے بعد ایک میچ, مطلب دوسرے سال ایک میچ. اس میں مطلب انفارچونیٹ یہ رہا کہ ایک میچ میں نے کھیلا تو اس میں رن آؤٹ ہوا میں, بیٹس میں نے کال کی وہ رک گیا, لیکن میچ تو چڑھا میرے کیریئر میں. اور دوسری بار اور ایک میچ کھیلا, اس میں کیپٹن نے بولا کہ یہ کرنا ہے ڈکلیئر, کیونکہ اس میں ہم نے پہلے اننگ میں رن کیے تھے, دوسرے اننگ میں بولا اس نے ڈکلیئر کرنا ہے. اس میں ہم نے اوپنر نے جلدی کھیلا, وکٹ دیا, لیکن وہ بھی میچ چڑھا. لیکن یہ تو میں نہیں بول سکتا ہوں, لیکن یہ تو مطلب اب میں آپ کے سامنے بولتا ہوں کیونکہ سبھی کو پتہ چلنا چاہیے. کوئی بولتا نہیں اس نے 4 میچ کھیلے, 5 میچ کھیلے, وہ میچ میں نے کھیلے لیکن کیسے کھیلے ہیں
वो मैंने 4-5 सालों में 5 मैच खेले हैं। आजकल कोई नया लड़का जाता है, वो फेल होता है, वो एक साल में मतलब एक साल ही में ही 9 मैच खेलता है, एक 50 पे, एक 40 पे। अब यही है कि मतलब सबको चांस इक्वल मिलना चाहिए। इमरान भाई, रिसेंटली हमारी टीम सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल कर आई, उसमें उन्होंने 5 मैच खेले, 3 जीते 2 हारे, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो क्या वजह है? जो लड़के वहाँ पर खेल रहे थे, जो JKCA ने जिन लड़कों की सिलेक्शन की थी, क्या आपको लग रहा है एज ए बैट्समैन वो सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्ती थी, या जो लड़के सिलेक्ट नहीं हुए बिल्कुल उनको वापस किया गया जम्मू से, तो वो बेहतर परफॉर्म करते उन लड़कों को लेकर जो प्रेजेंट में खेल रहे थे वहाँ सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में? देखिए, वो बेहतर वही जानते हैं कि वो उस जिस टाइम वो जो जब वो कैंप चल रहा था जम्मू में, जो वहाँ पे था वही बेहतर जानता है, सिलेक्टर जानते हैं, मतलब कोच जानता है, वो वही बेहतर जानते हैं। हम यही बोलते हैं कि मैं यही कहूँगा कि टीम को कि अच्छा खेला टीम ने, क्योंकि 5 मैच में 3 मैच जीतना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हुआ, क्योंकि प्रेपरेशन नहीं थी पूरी। तो मेरे हिसाब से ठीक परफॉर्मेंस रहा इस साल। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर हम बात करेंगे, इसमें एक उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी निकला है जिसका नाम है मुजतबा यूसुफ। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, साउथ कश्मीर का लड़का है। अब उनको एक अचानक कॉल आई है ऑक्शन, शायद वो ट्रायल्स के लिए जा रहा है वहाँ पर, मुंबई इंडियंस ने उनको शायद लिया है ट्रायल्स के लिए। अब देखेंगे वो किस तरह अपने आप को वहाँ पर दुरुस्त साबित कर पाएंगे। क्या लग रहा है आपको अपने टैलेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ कश्मीर के टैलेंट की अगर हम बात करेंगे, तो कितना टैलेंट है यहाँ पर हमारे पास? जैसे रिसेंटली अभी मैंने बात करी मुजतबा यूसुफ की या समद की मैंने बात करी, तो क्या लग रहा है आपको कितना टैलेंट है हमारे पास? टैलेंट तो बहुत है। रिसेंटली वो कैंप करके आए हैं, नेट बॉलर था वो मुजतबा, तो उसके बाद वापसी में उसने अच्छा किया T20 में, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो हमारी दुआ यही है कि वो सिलेक्ट हो जाए, तो हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि एक प्लेयर तो अभी छाया हुआ है IPL में, समद। तो हमारी मतलब दुआ ही साथ है मुजतबा के, तो वो भी, उसका भी नाम आना चाहिए। आपके एरा के जितने भी खिलाड़ी हैं, तो वो अपने आप में ये कहलाते हैं कि बिशन सिंह बेदी और इरफान पठान का आप जैसे खिलाड़ियों को ग्रूम करने में उनका सबसे ज़्यादा हाथ था। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़े प्लेयर जब आते हैं यहाँ पे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट में कितनी मेहनत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, मतलब कैसी फैसिलिटी देनी चाहिए प्लेयर्स को। प्लेयर की वजह से वहाँ पे सब कुछ है। तो हम जो परसों लड़के बाहर गए, तो मतलब उनको फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ आता है प्लेयरों के लिए। क्योंकि जब बिशन सिंह बेदी आए थे, उन्होंने मतलब प्लेटफॉर्म बनाया था वहाँ पे, उनकी ही वजह से अभी तक ये सब कुछ चल रहा है। उनकी ही बदौलत मतलब कुछ प्लेयर्स बाहर सेलेक्ट भी हुए, उनने मतलब बहुत सारा मतलब मदद किया प्लेयरों को। कितना आगे मुश्किल हो जाता है लड़कों को रणजी खेलने में, या विजय हजारी या कोच विहार ट्रॉफी या जितने भी नेशनल टूर्नामेंट्स है, जबकि आपके पास इतना, हमारे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और हमारे पास टर्फ विकेट्स नहीं है। तो कितना मुश्किल हो जाता है जब आप बाहर जाते हो अपने आप को दुरुस्त साबित करने में, अपनी आपकी जो एक्सपीरियंस होती है यहाँ, कितना मुश्किल हो जाता है आपको बाहर के विकेट्स पर खुद को एडजस्ट करना? जो आज की जनरेशन है वो कम से कम जाते हैं बाहर, कैंप में जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं। जो आज अगर आप देखोगे ना, 15 साल पहले घर वाले नहीं छोड़ते थे, बोले नहीं खेलना है, बैठो घर में। आजकल सपोर्ट करते हैं हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को, जाओ बाहर एकेडमी। मुझे भी फ़ोन आते हैं बहुत, मतलब कि कोई है मेरा रिलेटिव, उसको बाहर भेजो मतलब एकेडमी में। तो हमारे टाइम मतलब 15 साल पहले अगर हम बात करेंगे, तो उस टाइम मुश्किल था बाहर जाना, मतलब क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल था। तो अब इस बार जितने भी छोटे बच्चे हैं, यूथ है, वो आप देखिए जम्मू जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, हिमाचल, दिल्ली, सभी प्रेफर करते हैं भी बाहर जाना, क्योंकि अगर वो इतना मतलब उनके पास अभी फैसिलिटी है बहुत, तभी वो परफॉर्म कर पाते हैं। अगर यहाँ पे मतलब परसों से सोशल मीडिया पे मैसेज आदे करते थे, कमेंट करते थे, मतलब टीम ने ये किया वो किया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर अब 2000 की बात करेंगे हम, तो फैसिलिटी यहाँ पे ज़ीरो थी। तो अगर 5 मैच होते थे रांची में, कम से कम 1 मैच तो जीते थे उस टाइम, या ड्रा होता था। अगर हम 2005 की बात करेंगे, 5 साल, उसमें 2 मैच जीते हैं। अगर 2010 की मतलब इम्प्रूव होता है दिन ब दिन, क्योंकि क्यों होता है इम्प्रूव? क्योंकि लड़के मतलब बाहर जाते हैं, उधर इधर जाते हैं। क्योंकि हमारे टाइम मतलब उस टाइम घर वाली छोड़ती भी नहीं है। आजकल देखते हैं कि समद IPL में सिलेक्ट हुआ, तो पेरेंट्स को शौक बढ़ता है, नहीं आज समझ गया, कल हमारा बच्चा भी जाना चाहिए। इसीलिए कि हमारा टीम अच्छा कर रही है अभी। क्यों कर रही है? क्योंकि अभी फैसिलिटीज़ है बहुत, मतलब बाहर जाता है कोई, वो करता है, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट है बहुत। मतलब 20 साल पहले अब ब्लेम नहीं कर सकते टीम को, 15 साल पहले क्या किया है टीम ने, मतलब ये गलत बात है।
اگر کوئی اچھا پلیئر ہو اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے 15 سال کیا کیا ہے پلیئر نے, کیونکہ اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا. اگر اس ٹائم میں اپنی بات کہوں گا, جب میں گیا تھا باہر رانجی ٹرافی کال آئی تھی, میں گیا تھا کھیلنے, میں نے کچھ پریپریشن نہیں کی تھی, کہاں پہ کھیلتا میں, مطلب نہ کوئی کوالٹی میچ کھیلا تھا, نہ کچھ کھیلا تھا, جو مطلب خود کا ٹیلنٹ تھا گیا میں, جو یہ جونیئر جو کھیلا تھا وہی ایکسپیرینس لے کے گیا میں کھیلنے, تو پھر سینچری کی پہلے میچ میں. تو آپ بلیم کرو گے آپ, مطلب کشمیری جاتے باہر یا جموں کے جاتے باہر, یہ پرفارم نہیں کرتے, مطلب آپ دیکھو کہ کوالٹی میچز کتنے کھیلتے ہیں ایک سال میں. اتنی اچھی پرفارمنس, اتنا اچھا شاندار کیریئر ہونے کے باوجود بھی آپ کو سلیکشن کمیٹی نے آپ پہ اعتبار نہیں کیا, کیونکہ جو جیسا آپ کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے, ایسے لگ رہا تھا کہ آپ نیشنل ٹیم میں ایک بار ضرور آؤ گے. کیا یہ ملال آپ کو زندگی بھر رہے گا؟ بالکل کیوں نہیں, کیونکہ میں نے ابھی بھی آپ کو بولا کہ کم سے کم 3 میچ ملنے چاہیے, ٹیسٹ میچ ایک پلیئر کو, تاکہ اگر وہ کچھ نہیں کر پائے گا تو اس کو یہ رہے گا دماغ میں کہ نہیں مجھے پراپر چانس ملا تو میں نے کچھ نہیں کیا, تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن جب چانس ہی نہیں ملتا, ایک سال میں ایک میچ کھیلا, دوسرے سال میں دوسرا میچ کھیلا, تو یہ تو ہر کسی پلیئر کو مطلب لگے گا کہ نہیں میرے ساتھ غلط ہوا. کس کو آپ اس بارے میں زیادہ بلیم کرو گے, سلیکشن کمیٹی کو, اپنے کوچ کو, یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے یہ اس میں ذمہ دار ہے آپ کے کیریئر کو خراب کرنے میں؟ اب یہی ہے کہ جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ ہدایت کرے. تو اب جتنا بھی میرے مطلب قسمت میں تھا میں نے کھیلا, عزت سے کھیلا, مگر سفارشی کے ساتھ نہیں کھیلا. میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ جتنا بھی مطلب چھوٹا سا کیریئر یا بڑا سا کیریئر جتنا بھی کھیلا میں اس میں خوش ہوں. پرویز رسول ٹیم کو کس طرح چلا رہا ہے, کیا آپ مطمئن ہو جو اس کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں؟ ریسنٹلی جو ریکارڈ آپ کا ایس ایم ٹی کی اگر ہم بات کریں گے, سعید مشتاق علی ٹرافی کی 5 میچ ایز اے کیپٹن اس نے کھیلے, 2 ہارے 3 جیتے, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ایز اے پروفیشنل, میں بات کر رہا ہوں آپ سے, کہ کیا اس کی جو پرفارمنس رہی ہے ایز اے کیپٹن اچھی ہے؟ نہیں, اس کو تو مطلب پچھلے 7-8 سالوں سے وہ کیپٹن ہی کر رہا ہے, تو اس کی اچھی پرفارمنس بھی ہے اور ٹیم بھی اچھا بھی کرتا ہے, یہ تو سامنے ہے, اس میں تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے. عمران بھائی, بہت جگہ آپ نے کرکٹ کھیلی. اگر میں آپ کے مقامی کرکٹ کی بات کروں گا, چاہے ساؤتھ ہو, چاہے نارتھ ہو, چاہے سینٹرل کشمیر ہو, سب سے زیادہ انجوائے آپ نے کون سی جگہ پر کرکٹ کھیلنا کیا, مطلب کہاں پر آپ نے زیادہ اچھی انجوائے کی کہ اپنے کرکٹ کو کشمیر میں اگر ہم بات کریں گے؟ میں نے بہت جگہوں پہ کھیلا, لیکن ریسنٹلی مطلب لاسٹ ٹورنامنٹ میرا تھا ادھر, کیا بولتے اس کو, WPL ولر پریمیئر لیگ میں نے کھیلا 2017 میں شاید. نارتھ کشمیر کی سب سے بڑی لیگ مانی جاتی ہے. ہاں, پہلی بار میں نے 2017 میں کھیلا, تو میں وہاں پہ مین آف دا سیریز بھی آیا وہاں پہ, تو مطلب بہت ہی اچھا مینجمنٹ ہے وہاں پہ, اچھا ٹورنامنٹ نکالتے ہیں. میٹنگ پہ ہی ہے, لیکن کیا کرے گا, اب اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ رولر یہ ٹرف بنائے گے. مطلب میٹنگ وکٹ اگر اچھا ہوگا تو اگر 1-2 میچ آپ کھیلو گے مطلب 10-15 دن میں اس وکٹ پہ, تو زیادہ مطلب بیٹنگ پہ آپ کو مطلب زیادہ یہ نہیں پڑے گا اثر. اگر ہم پریزنٹ ایرا کی بات کریں گے کہ ایسا کون سا کھلاڑی ہے جس نے عمران ہارون جیسے ٹیکنیکل بیٹسمین کو خاصا امپریس کیا؟ میرا فیوریٹ بیٹسمین جو ہے ہاشم آملہ. ہاشم آملہ. اگر ہم لوکل کھلاڑیوں کی بات کریں گے, ہاں, جو ہماری اسٹیٹ ٹیم ہے اس وقت, ایسا کون سا کھلاڑی ہے, چاہے وہ بالر ہو یا بیٹسمین ہو, جس کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس نے محنت بھی اچھی کری اور اس میں پوٹینشیل بھی زیادہ ہے اور ٹیلنٹ بھی زیادہ ہے؟ کچھ پلیئر اچھے ہیں, مطلب یہ کامران اقبال ہے, اس نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے. عثمان پنڈت, تو ایسے ہی ینگسٹر 2-3 ہیں. مجتبیٰ جیسے, اس کا مطلب پہلے ہی بولا میں نے, مجتبیٰ یوسف, اور بھی کچھ بہت سارے لڑکے ہیں جو نئے ینگسٹر ہیں, مطلب باہر بھی جاتے ہیں, اکیڈمی میں جاتے ہیں, تو انہوں نے اچھی محنت کی ہے. اگر ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کریں گے تو کون سا ایسا میدان ہے جہاں پر آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا, جہاں تک آپ کا رانجی کا سفر کا تعلق ہے؟ یہی ایڈن گارڈن میں. پہلے ایک پلیئر کا ایک ڈریم ہوتا ہے رانجی ٹرافی تک پہنچنا, پھر رانجی ٹرافی کھیلنا اور اس میں سینچری کرنا, مطلب یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. جموں کشمیر کرکٹ ایسوسیشن سنجیدہ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ لڑکوں کے ساتھ کہ آپ کا جو سفر ہوتا ہے وہ آپ کو آگے جانے کا موقع نہیں ملتا ہے؟ دیکھیے, جب میں نے سینچری کی اسی سال, شاید وہ لیڈ کے کچھ ممبئی کا پلیئر ایک تھا, تو اسی سال اسی نے بھی ڈیبیو کیا تھا, اس نے بھی سینچری کی تھی. تو جب IPL کا یہ آیا تھا, اس کے مطلب پہلے ہی IPL میں 1 کروڑ اس کی بڈ ہوئی. تو جب میرا یہ تھا ٹرائل میں سلیکٹ نہیں تھا دوسرے سال, کیوں, آپ اسٹینڈ بائی ہو, تو اس سے میرا مورال ہی ڈاؤن ہوا, کیونکہ میں نے سوچا کہ دیکھو وہ سینچری کر کے کہاں پہنچتے ہیں پہلے میچ میں, تو میں سینچری کر کے مطلب دوسرے سال ٹیم میں نہیں ہوں, تو اس سے میرا مورال بہت ہی ڈاؤن ہوا. کتنے ایکسائٹڈ تھے آپ
کہ IPL آکشن میں کسی نہ کسی سال میں ضرور آؤں گا؟ جی 25 کے بعد جب میں نے کھیلا تو سلیکٹر وہاں پہ ہی دیکھتے تھے، ہریانہ میں وہ میچ تھا، تو پھر میرا 22 لڑکے کیے تھے انہوں نے شارٹ لسٹ، پنجاب کے لیے میں ٹرائل کیا تھا IPL میں، تو پھر میں نے وہاں پہ بہت ہی انجوائے کیا. وہاں پہ سریش بانکر کوچ تھے، تو اس نے مطلب ٹپس وپس دیے، اچھا کوچ تھا وہ، اس نے کچھ باتیں بھی بولی، وہ اس سے مجھے بہت فائدہ ملا. سلیکشن کمیٹی نے آپ پر یہ ٹیگ لگایا کہ یہ سب سے بیسٹ صرف ٹیسٹ ہی کھیل سکتا ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں ٹیسٹ کھیلنے تک ہی محدود نہیں ہوں. آپ نے اپنے ٹیکنیک کو امپروو کیا، آپ میں امپرووائزیشن آ گئی، اور آپ نے کچھ ایسی پرفارمنس دکھائی، ایسے اننگز کھیلی کہ جو ہمارے شائقین ہیں وہ سالہ سال وہ یاد رکھیں گے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی؟ جب میں نے سینچری کی اس کے بعد ہم آئے تھے جموں، تو اس کے بعد T20 کیمپ تھا، تو T20 کیمپ میں انہیں 3 ٹیمیں نکالی تھی، اس میں ایک ٹیم میں کیپٹن تھا، تو پھر سنیل جوشی سر تھے وہاں پہ، تو پھر میں نے میچ کھیلا، میں نے 48 رن کیے، اس میں ٹرائل میچ میں، تو جلدی مطلب 20-22 بالوں میں، تو پھر وہ میچ ہم نے جیتا. دوسرا میچ تھا دوسری ٹیم کے ساتھ، اس میں نے 30 کیے جلدی، مطلب کنفرم جگہ تھی اس ٹائم. تو جب لسٹ نکلا تو سلیکٹر کو بولا، میں نے میرا نام ہی نہیں، اس نے بولا وہاں سے چلو اب آپ نے ٹیسٹ کھیلا تو کسی اور کو کھلائے گے، ہم جو نئے لڑکے اس کو T20 کھلائے گے. میں نے بولا ٹھیک ہے، تو چلو دیکھتے ہیں، لیکن مطلب میرا ڈراپ بننا نہیں چاہتا ابھی، مطلب میں کیوں ڈراپ ہوں، اپنی غلط ہے ایسے بولا میں نے. تو اس نے بولا وہاں سے دیکھتے کہ چلو آپ نیکسٹ ایئر سے نہیں آنا ادھر. میں نے بولا یہاں سے آپ جب نیکسٹ ایئر ہوگے تبھی آپ بات کرنا. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہے تو جتنی تعریف اتنی ہی کم. تو نیکسٹ ایئر جب یہ مطلب سلیکشن ہوئی تھی تو سلیکٹر چینج ہوئے تھے، جس نے مجھے یہ بولا وہ سلیکٹر ہے ہی نہیں تھا اس ٹائم. عمران بھائی، ایسی کوئی خواہش جو آپ کے دل میں تھی، آپ سوچ رہے ہو کہ وہ خواہش پوری نہیں ہوئی میری؟ نہیں، شکر اللہ کا، یہی مطلب کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کیا تو ڈریم تھا کہ یہ رانجی ٹرافی تک کھیلوں. تو کیونکہ کمپٹیشن انڈیا میں بہت ہے، بیٹسمین بہت ہے انڈیا میں، تو پہلے یہی تھا کہ ٹارگیٹ میرا گول یہی تھا کہ مطلب رانجی ٹرافی تک پہنچوں. کیونکہ اتنا ہی کیوں گول تھا انڈیا تک کیوں نہیں تھا، کیونکہ مطلب یہاں پہ فیسلٹیز مطلب پریکٹس نہیں ملتی تھی پراپر، کچھ بھی نہیں تھا، مطلب اسی لیے کہ رانجی ٹرافی تک ہی گول تھا میرا. چاہے T20 ہو، چاہے ODI ہو، چاہے ٹیسٹ ہو، اب ایون T10 بھی آ گیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کرکٹ اچھی کون سی مانی جاتی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہی کرکٹ ہونی چاہیے؟ ٹیسٹ کرکٹ از بیسٹ، کیونکہ اس میں ٹائم ملتا ہے ایک پلیئر کو مطلب اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا، کیونکہ T20 میں ٹائم کم ملتا ہے. اور اس کے بعد اگر ٹیسٹ نہیں کھیلو گے، کم سے کم 50 اوور کا ون ڈے میچ آپ کھیلو گے، اس سے بھی آپ کو مطلب اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے. کیا میسیج دینا چاہتے ہو آپ ہمارے جو ینگسٹرس ہیں، جو یوتھ ہے ہماری، ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو؟ کس طرح کا کام کرے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھے یا اسپورٹس میں اپنے آپ کو انوالو کرے؟ کوئی میسیج جو دینا چاہتے ہو آپ؟ میری میسیج یہی ہے کہ اگر جو بھی مطلب انڈر 70 تک جو بھی جتنے بھی بچے ہیں وہ زیادہ T20 نہ کھیلے فی الحال، کیونکہ ابھی جب وہ میٹ پہ کھیلتے ہیں T20 ان کا بیٹ چلنا سٹارٹ ہوتا ہے، چاہے کوئی اچھی بال بھی ہو اس پہ بھی بیٹ چلاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہی دماغ میں رہتا ہے جب وہ جاتے ہیں ٹرائل پہ، وہاں پہ ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بیٹ جلدی چلتا ہے، کیونکہ ان کو عادت ہوتا ہے کہ مطلب T20 کھیلنا. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ T20 زیادہ تھوڑا کم کھیلے اگر آپ کو مطلب پروفیشنل کھیلنا ہے، مطلب بڑا کرکٹ کھیلنا. ڈیز اگر کھیلو گے رانجی ٹرافی اس میں ڈیز ہوتا ہے، یا انڈر 19 جاتے ہو آپ اس میں بھی ون ڈے ہوتے ہیں، T20 نہیں ہوتا ہے. کیونکہ فی الحال آپ کو اپنا مطلب مینٹلی یہ مطلب یہ رہنا ہے فٹ، کیونکہ مینٹلی رہنا آپ کو تیار، کیونکہ ہمیں ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی آپ جب ساؤنڈ ہوگے تو بھی آپ ٹیسٹ کھیلو گے. اچھا، کون سے ہابیز کرکٹ کو چھوڑ کے آپ کے کون سے ہابیز ہیں کرکٹ کو چھوڑ کے؟ کرکٹ کو چھوڑ کے مطلب یہی اور ایک ہابی تھی میرے مطلب فٹ بال. جب میں چھوٹا تھا تو فٹ بال کھیلتا تھا میں کبھی کبھی، یہی ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے، یہاں پہ ہم نے جب ہم چھوٹے تھے بہت فٹ بال کھیلا. لیکن پھر زیادہ کرکٹ کی طرح مجھے مطلب میرا پیشن تھا کرکٹ، تو پھر کرکٹ ہی چنا میں نے. لوکل سطح پر آپ نے بہت کرکٹ کھیلی، تو کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ ابھی بھی یاد کر رہے ہو یا جس کو آپ ہمیشہ گنگناتے ہو، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کا سب سے بہترین واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ واقعہ، وہ انسیڈنٹ آپ شیئر کیجیے. ہاں، جو کوئی پسندیدہ واقعہ. ایسے مطلب باہر لوکل نہیں، باہر ایک واقعہ ہوا تھا جب ہم آل آؤٹ ہوئے تھے. تو میرا ایک فرینڈ تھا وہاں پہ، اس کو بولا میں نے، تو جب ہم 77 آل آؤٹ ہوئے اس کو بولا میں نے کہ لنچ کے ٹائم ہم آل آؤٹ ہوئے تھے.
जब लंच करने गए थे तो उनने फॉलो ऑन दिया था, तो हमारे पैड के ओपनरों ने, मैंने पैड किए थे और दूसरे आदमी ने किए थे पैड। तो एक फ्रेंड था मेरा उधर, उसको बोला मैंने चाय तक मुझे नहीं बुलाना ऊपर, मतलब ऐसे ही बोला था, टी तक मैं खेलूँगा इंशाल्लाह। तो जब मैं वापस आ गया मैं नॉट आउट हो गया टी तक, उसने मतलब वो हंसा था इतना कि बोला अपनी पहले ही बोला चाय तक, उन्होंने वो जोक किया था, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि वो जोक सच निकला। पेनफुल इंसिडेंट, नाखुशगवार वाक़ा ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में गुजरा है जो बिल्कुल अभी भी आपको लग रहा है कि वो वाक़ा वो आप उसको भुला नहीं पा रहे हो? ऐसा कोई हादसा आपकी ज़िंदगी में गुजरा है जो अभी भी आपको मतलब एक पेन सा दे रहा है? यही कि पेरेंट्स का यही हुआ था, पहले फादर का, फिर उसके बाद मदर का, तो यही सबसे बड़ा पेनफुल है। इस वक्त इमरान हारून भाई के क्या मशगले हैं, आप क्या कर रहे हो इस टाइम? क्योंकि क्रिकेट से तो आप ज़्यादा इस वक्त इन टच तो नहीं हो, इस वक्त आप घर में क्या कर रहे हो, या आपने कोई आगे इसके लिए कोई प्लान सेट किया है कि मैं और क्रिकेट अपनी जारी रखूँगा, शायद मुझे कोई और मौका मिले? बिल्कुल, मेरा अभी ये स्पोर्ट्स का शॉप चल रहा है, मतलब 5 साल हो गए मुझे, और क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ कंटिन्यू। नाम क्या रखा है अपने स्पोर्ट्स शॉप? स्पोर्ट्स IH, इमरान हारून स्पोर्ट्स। तो मुझे वो भी चलता है शुक्र अल्लाह का। और क्रिकेट रही, क्रिकेट की बात, क्रिकेट तो इंशाल्लाह चलता ही है, अगर वो नहीं खेलेंगे तो यहाँ पर लोकल इतना होता है तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। किसी ऐसे खिलाड़ी ने आपको कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट की हो जब आप बाहर रांची गए, चाहे अंडर 16 हो, 19 हो, या 22 या 25 हो, तो किसी ने आपको कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट की हो जो आपने अभी तक संभाल के रखी हो? ईडन गार्डन में जो मैच था तो परवेज़ रसूल को मैंने बोला था कि मुझे ये बैट पसंद आ गया, उसने बोला नहीं कल अगर मैच खेलोगे तो 100 करो, मैं भी बैट दूंगा। उसको पता थी कि मतलब 100 करना बहुत ही है, शुक्र अल्लाह का कि मैंने 100 किया, उसने मुझे बैट गिफ्ट किया। सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, यानी कि आपने, परवेज़ रसूल ने आपको एक चैलेंज दिया और आप उस चैलेंज पर खरे उतरे, यानी कि ईडन गार्डन में आपने 100 भी किया और बैट भी जीता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हारून साहब। तो दीजिए अपने मेज़बान काजी सईद शफीक और कैमरा पर्सन प्रिंस अयाज को आज के प्रोग्राम से रुखसत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।